تعلیم الدین جاوید سے منتقل رہی اور وہ فتاوی کا بھی بڑا کام کیا ہے اور ان کے فتاوی اب منظر عام پر آنے شروع ہوئے ہیں۔ ان فتاوی کا نام ہی ہے فتاوی بسم اللہ۔ اس خاندان میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد محترم حافظ تھے، حافظ داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے بڑے بھائی ہیں حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہ، انتہائی متواضع، خلیل، جلیل القدر عالم اور مفتی اور زندہ ولی، زندہ کیا ہے؟ ولی ہے۔ جامعہ تعلیم الدین جاوید میں تقریباً 50 سالوں سے فقہ، حدیث اور تفسیر کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت جامعہ جاوید میں وہ صدر مفتی بھی ہیں اور جامعۃ القراءۃ کفلتہ میں ہر روز مغرب کے بعد بخاری شریف کا درس بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت قاری صاحب آپ کے چھوٹے بھائی بہت بڑے بڑے کام کیے، ان کے 3-4 بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ جامعہ تعلیم الدین جاوید سے حفظ کیا، قرات میں تعلیم حاصل کی۔ پھر سورت صوفی باغ میں ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں تقریباً 15-16 سال تک قرآن کریم کی خدمت انجام دی اور انتظامی امور کو بھی انجام دیتے رہے۔ آپ کے خاص استاد تھے جن کا پچھلے سال انتقال ہوا، دنیا کے مشہور قاری و مقری حضرت قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے علما اور مشورے سے انہوں نے مشورہ دیا کہ یو پی میں پہلے اس طرح کے ادارے قائم ہوتے تھے جہاں تجوید و قراءت کی خصوصی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اب ان اداروں میں بھی وہ رونق باقی نہیں رہی، اور جو ادارے قائم ہوتے ہیں وہاں تمام شعبہ جات میں کی تعلیم ہوتی ہے تو خصوصی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں تجوید و قراءت کی خصوصی تعلیم دی جائے۔ تو آپ نے اپنے استاد کے مشورے سے جاوید سے صرف 5 کلومیٹر دور کفلتہ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک ادارے کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام رکھا جامعۃ القراءات۔ کیا نام رکھا؟ جامعۃ القراءات۔ 15-20 سالوں میں وہ ادارہ ملک کے افق پر چھا گیا، اچھے اچھے قاریوں کا تقرر کیا۔ خود حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب اس فن سے اچھا لگاؤ اور تعلق رکھتے تھے، اس لیے خود بھی کچھ نہ کچھ درسی مشغولیات میں ضرور مشغول رہتے تھے۔ ادارہ قائم کیا، افراد جمع کیے، طلباء کو تیار کیا، ملک اور بیرون ملک میں اپنے فیض یافتہ افراد کو پھیلا دیا۔ اللہ نے مالی وسعت بھی کی۔ ان کے خاندان کے 100-150 آدمی لندن اور یورپ میں رہتے ہیں۔ ادارے کو وہاں سے بڑا تعاون ہوتا تھا، بڑی مدد ہوتی تھی، اور ویسے بھی گجرات کے اندر تعاون کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گجراتی آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو وہاں کاروبار میں ضرور لگے ہوئے ملیں گے، اور انہوں نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے کہ ہم جو زکات نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جو بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں 10% اللہ کے راستے میں، مدرسہ ہو، مسجد ہو، مکتب ہو، جماعت کے کاموں میں کسی جگہ ضرورت ہو تو گجرات کے لوگ اس سلسلے میں خاص طور سے قربانی دیتے ہیں۔ مرکز نظام الدین کے اندر بھی انہوں نے بڑی بڑی اس تعلق سے بڑی قربانیاں دی۔ تو بہرحال بلڈنگ کھڑی ہو گئی، عالمیت کا شعبہ قائم ہو گیا۔ اس کی تقریباً 35-40 درسگاہیں، اور 3 سال پہلے کی رپورٹ یہ ہے پورے
طالب علم ایسا نہیں ہے جو حافظ نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ انہوں نے ایک نظام بنا دیا، ہمارے ادارے کا ہر طالب علم جو عربیت کے شعبے میں آئے گا، فارسی کے شعبے میں آئے گا، قرات کے شعبے میں آئے گا، اس کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ تو ان کا ایک بڑا کارنامہ تو جامعۃ القراءات تفلیطہ کا قیام ہے، جہاں ہر سال تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان طلبہ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے بھی بہت سے علماء وہاں پڑھ کر کے آئے ہیں اور مختلف مدارس کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی تمام کی خدمات کو حضرت قاری صاحب کی مغفرت، نجات اور بلندی درجات کا سبب بنا۔ دوسرا بڑا کام، انہوں نے جہاں ضرورت محسوس کی، صاحب ثروت لوگوں کے ذریعے بہترین مساجد تعمیر کریں۔ ہمارے علاقوں کے اندر بھی ان کے ذریعے بہت سی مساجد تعمیر ہوئی ہے۔ کسی جگہ پانی کی ٹنکی کی ضرورت تھی، اس کا انتظام کر دیا، مسجد بنا دی۔ مکتب کے لیے کسی جگہ ہال کی ضرورت تھی، اس کو تعمیر کروا دیا۔ اس کے ساتھ خود فرماتے تھے کہ گجرات کے مساجد میں تعلیم، مدارس میں تعلیم اچھی ہوتی ہے، لیکن مکاتب میں تعلیم اچھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ پرانے لوگ پڑھاتے تھے اور پرانے طرز سے پڑھاتے تھے۔ کہتے تھے ہمارے ڈاویل کا جو بہت بڑا مکتب ہے، وہاں بھی پرانے قسم کے علماء حفاظ ہیں، تو وہی پرانے انداز سے پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کسی طرح راضی کیا، ان کی پینشن جاری کی اور ان کی جگہ نئے افراد کا تقرر کر کے اور مکاتب کے اندر ہم نے نئے انداز سے تعلیم کا اچھا نہج قائم کیا، اور الحمدللہ ہم دیکھ کر کے آئے ہیں مکاتب کے اندر بہت اچھی تعلیم ہوئی۔ یہ دوسرا ان کا بڑا کام۔ تیسرا ان کا بڑا کام، انہوں نے جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہمارے علماء کچھ کوششیں کر رہے ہیں، سرکاری اسکولوں کا برا حال دیکھا، پرائیویٹ اسکولوں کا برا حال دیکھا، دیکھ کے درد ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان والے بچے وہاں جا کر کے تو انہوں نے ڈابیل میں اور دوسری جگہ لوگوں کو کہہ کر کے اسلامی طرز کی اسکولیں قائم کروائی۔ انہوں نے خود ڈابیل میں انگلش میڈیم اسکول قائم کیا، جس میں تقریباً 1500 بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں۔ بسوں سے آتے جاتے ہیں اور بسوں کے ذریعے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے تیسرا بڑا کام کیا۔ ہم جب بھی جاتے تھے مدرسہ بھی دکھاتے تھے، مکتب بھی دکھاتے تھے، اسکول بھی دکھاتے تھے۔ اسکول کا نام ہے امن اسکول۔ چوتھا ان کا بڑا کام، ڈابیل میں 1940 سے ایک ہاسپٹل چلتا ہے، اس ہاسپٹل کا نام ہے گارڈی ہاسپٹل۔ ایک خاندان گزرا ہے، گارڈی خاندان، انہوں نے وہ ہاسپٹل بنایا تھا غریب عوام کے لیے اور مدرسے کے بچوں اور علماء کے فری علاج کے لیے۔ خاندان کا نام کیا ہے؟ گارڈی خاندان۔ وہ خاندان چلا گیا لندن، کوئی خاص دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا، نگرانی کرنے والا نہیں تھا، اور 3-4 ڈاکٹر بیٹھتے تھے، سارا علاج طلبہ کا فری، علماء کا فری، قریب کے 5-6 بڑے بڑے مدارس کے علماء، طلبہ اور ان کی فیملی، سب کا علاج فری چلتا تھا۔ لیکن زمانہ ترقی کر گیا، نئی مشینوں کی ضرورت، نئے آلات کی ضرورت، نئے انداز کی تعمیر ہونی چاہیے، تو قاری صاحب نے اپنے مدرسے کی اور اپنے گاؤں کی ایک ٹیم تیار کی۔ انہوں نے کہا آپ اس کو گود لے لو، گارڈی خاندان نے کہا، اور اس کی نگرانی کر کے اس کو پروان چڑھاؤ اور اس کو اچھی طرح ترقی دو۔ تو قاری صاحب نے اپنی ٹیم کو کھڑا کیا، ملک میں بیرون ملک میں بھیجا، بلڈنگ کا نقشہ بنایا، جس نقشے کے مطابق بلڈنگ کی لاگت تھی 15 کروڑ روپے۔ 3 سالوں میں الحمدللہ اس کی 3 منزلیں تیار ہو گئی اور بڑی بڑی مشینیں وہاں لگ گئی۔ ہم کئی بار اس کو دیکھ کر کے آئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ اور یورپ کا کوئی ہاسپٹل ہے۔ اتنی بہترین اس کی بلڈنگ ہے، اتنی بہترین، جو چیز خود ہم کو لے جا کر کے بتاتے تھے کہ جو یہ گلوکوز لگتی ہے اور اس کا جو یہ اس
اس کی سوئی آتی ہے، اس سوئی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے 29 روپے، اور جو میڈیکل والے منگواتے ہیں تھوک کے بھاؤ سے تو اس کے 3 روپے لگتے ہیں۔ کتنے روپے؟ 3 روپے۔ فرماتے تھے ہم اپنے ہاسپٹل کے اندر اس کو 6 روپے میں دیتے ہیں، اور یہی دوسرے ہاسپٹل میں آپ جائیں گے تو 14 روپے میں، 25 روپے میں، 30 روپے میں ملتی ہے۔ غریبوں کا بہت علاج مفت میں کرتے تھے، تو یہ ان کا چوتھا بڑا کارنامہ۔ ہمارے یہاں کے بچے وہاں پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے الگ الگ مدارس کے اندر ان علماء کو رکھوایا، اور ان کا یہ خاص مشن تھا کہ ہمارے ادارے کا پڑھا ہوا کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری ضائع نہ ہونے پائے۔ جہاں تک ہو سکتا تھا ملک میں، بیرون ملک میں، سال میں 1 مرتبہ وہ اپنے شاگردوں کے ضرور حالات پوچھتے تھے۔ کہاں کام کرتے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ کتنا کام اب تک تم نے کیا ہے؟ کتنا کام نہیں کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں بات؟ یہ سارے وہ حالات پوچھتے تھے، اور جو ان سے تعلق رکھتے تھے ان سے بھی وہ حالات پوچھتے تھے کہ آپ کے مدرسے کے کیا حالات ہیں، کتنے بچے ہیں۔ میں جب پوکرٹ میں تھا وہاں تعلق قائم ہوا تقریباً 12-13 سال پہلے۔ اس وقت سے مہینہ 1.5 مہینہ میں 1 مرتبہ فون ضرور آتا تھا۔ پھر وہاں سے یہاں منتقل ہوا تو کہنے لگے اچھا کیا، اس ادارے کو بھی ترقی دینا ہے، یہاں بھی شعبہ عربی، تجوید و قراءت اور دوسرے شعبے قائم کرو اچھی طرح، اور قائم کر کے ان کو ترقی دو، اور ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں ضرور بتانا، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اس چیز کا انتظام کریں۔ اور بہت سی مرتبہ انتظام کرتے تھے۔ سالانہ انجمن کا پروگرام ہوتا تھا، دعوت دیتے تھے پوکرن، آہو اور بھاٹی، تینوں جگہ کا ایک ساتھ نظام بناتے تھے کہ تینوں مل کر کے ایک ساتھ انجمن کا پروگرام کر لو۔ 3 سال تک خود تشریف لائے، اور پھر کچھ بیمار ہو گئے تھے، پچھلے 3-4 سال سے مسلسل بیمار کر رہے تھے۔ فرمایا میں نہیں آ سکوں گا تو میرے اساتذہ آپ کے یہاں ضرور آئیں گے اور دیکھیں گے کیا کمی ہے، کیا اس میں اضافہ ہوا ہے، کہاں تک اس کو آگے لے جانا ہے، ساری چیزیں۔ اللہ نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، تو علمی کمال بھی، عملی کمال بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات بھی بہت بڑی بڑی انجام دیتے ہیں۔ ڈابیل میں ایک بہت بڑا فساد ہو گیا تھا، اور پولیس کے ذریعے وہ فساد کروایا گیا تھا۔ اس فساد میں سینکڑوں مسلمانوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اور گجرات میں ویسے ہی عام معمول ہے، کسی کو بھی اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جب سے مودی کی وہاں حکومت آئی تھی اس کے بعد سے یہ نظام بن گیا۔ ان کو چھڑانے میں قاری صاحب نے اور وہاں کی دوسری ٹیم نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو پرشاسن کے لوگ ان کو بہت جانتے تھے اور تعلقات رکھتے تھے۔ BJP کے لوگوں کے ساتھ میں بھی ان کے مراسم اور تعلقات بہت اچھے تھے۔ کہتے تھے مودی کے ساتھ بھی میرا تعلق اچھا ہے، امت شاہ کے ساتھ بھی میرا تعلق اچھا ہے، اگر ہم تعلقات اچھے نہ رکھیں تو یہاں ہمارا کوئی کام ہی نہ ملے۔ اس لیے ہم لاکھوں روپے کی رشوت دے کر کے ہاسپٹل بناتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، مدارس کی یہ بلڈنگیں منظور کرواتے ہیں۔ اگر تعلق قائم نہ رکھیں تو یہ ہمارا کوئی کام ہی نہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی ایک تدبیر تھی، ان کی اپنی ایک سوچ تھی۔ اس سوچ کے مطابق انہوں نے بڑے بڑے کام کیا کیے ہیں، انجام دیے ہیں۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ ہماری سرپرستی فرماتے تھے، ہماری رہبری فرماتے تھے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب بھی یاد آئے تو ہم ان کو ایصال ثواب کریں۔ ابھی ہم نے جو سورہ اخلاص پڑھی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، درود شریف پڑھا ہے، اور اب سے لے کر کے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے تک پھر انشاءاللہ ایصال ثواب کریں گے۔ تو وہاں تک آپ نیت کر لیں، ہم جو بھی حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، نحو کی جو بھی کتاب پڑھیں گے اس کا جو ثواب ملیں گے، آج کے دن اس کا ثواب ہم انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کی روح کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو آگے اور کامیابی کے ساتھ میں آگے بڑھائے۔ ہم اس ادارے کی طرف سے، اساتذہ اور آپ تمام طلباء کی طرف سے حضرت قاری صاحب کے بڑے بھائی حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہ اور ان کے صاحبزادگان الحمدللہ سارے عالم حافظ ہیں،
سب سے بڑے صاحبزادے ہیں مولانا محمد یوسف صاحب، ان کو اور پورے خاندان کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا کام چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ ان کام کو سنبھالنے والے ان کے جیسے بلکہ نعم البدل کے طور پر اللہ افراد نصیب فرمائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بار بار سارے ثواب کریں، ان کی روح کو ثواب پہنچائیں، اور ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے اندر ہمیں بھی شریک فرمائے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور دوسرے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھی تھے پوکرن کے، میں پہلے بھول گیا لیکن کہنا تھا، حضرت مولانا جمال الدین صاحب قاسمی برلوی عمرہ کر کے لوٹے ہی تھے، صبح میں عمرے سے آئے تھے، شام کو ایک جگہ دوپہر کو دعوت میں گئے، عصر پڑھ کر کے نکلے کہ اور کسی جگہ دعوت میں جانے کے لیے پورا گھرانہ، دو ان کے بچے، ایک پوتی، گھر والی اور خود سب شفٹ گاڑی کے اندر تھے۔ گھر سے نکلے، روڈ چڑھے، آگے ایک جم تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا اور گاڑی نے پلٹی کھائی اور جا کر کے آگے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ جن کو زیادہ چوٹ آئی اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ مولانا کو بظاہر کوئی چوٹ نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹوں کے تکلیف کے صدمے کو سن کر کے اٹیک آیا اور ہاسپٹل کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اس کی موت کہاں آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات سے زیادہ بلند فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے معاونین ہیں روزانہ آپ کو کہتے ہیں، ہمیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہم سے محبت رکھنے والے، مدرسے کے تعاون کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ہفتے میں 2-3 بار خصوصی طور پر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.